اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ جب کوئی اپنا مقدمہ اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ جب دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو تم اسے المقسط پاؤ گے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ پاک انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، دھوکے کی نہیں۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ جب آپ کو کوئی ادھورا چھوڑ جائے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بہتر بھیج دیتا ہے۔ من غشنا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے۔ سنو، وقت ایک سا نہیں رہتا، وہ خود بھی روتے ہیں جو اوروں کو رلاتے ہیں۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے، اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کے رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور منافق کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کو راس آئے گی۔ اللہ نے ان پہ پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے دیتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جب تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو تو میرے انتقام پہ راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی ہماری چپ اور خاموشی کے پیچھے باتوں اور جذبوں کا پورا سمندر ہوتا ہے، مگر ہم کچھ نہیں کہہ پاتے، نہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس انسان پر ہماری خاموشی کوئی اثر نہ کرتی ہو، اس انسان پر ہمارے الفاظ کیا اثر کریں گے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور زیادتیوں کا صرف اور صرف عذاب۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کے رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کے اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کے زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، ان کی حالت پہ ترس آتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تم سے ہر اس دل کے بارے میں پوچھے گا جو تم نے توڑا ہے۔